بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے پیٹ پہ کنٹرول کیا وہ سب پہ کنٹرول کر لیتا ہے. جس نے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کیا، کیونکہ پیٹ پہ بڑا اہم ہے، کیونکہ پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے. پھر جب وہ بن گیا اب یہ اطاعت معصوم، تبھی یہ انٹری ہے. اگر یہاں پر تم نے گندگی ڈالی تو تمہارا پورا جسم گندا بن جائے گا. اور اطاعت جسم سے کی جاتی ہے. یہ ابزار اور ٹولز ہیں. سجدہ سر سے کرتے ہو، اطاعت ہاتھوں سے کرتے ہو، اپنے اعضائے نکاح پہ کنٹرول کرتے ہو، آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو ابتدا شکم پر ہے. اور یہ بچوں کو بچپن سے سکھائی. جب بچہ سفرے پہ بیٹھے، معصوم فرماتے ابھی 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو ترک کر دو. کل میں نے بتایا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا، کہ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اور کھا. ماں کہتی ہے میرا بیٹا کمزور ہو جائے گا، اور کھائے اور کھائے. کہتے ہیں اماں پیٹ بھر گیا، نہیں کھاؤ گے رات کو تمہیں خرچی نہیں ملے گی. اس کو ہم بچپن سے اس کا کنٹرول کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے کم از کم 12 بجے تک والا روزہ رکھواؤ ان کو، تاکہ اندر ان کے کیا پیدا ہو؟ سیلف کنٹرول پیدا ہو. اور جس کے شکم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کیلسٹرول کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، موٹاپے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. مختلف بیماریوں میں رسول خدا مولا علی کا واقعہ، قبرستان جاتے ہیں، جناب سلمان مولا علی کا واقعہ فرماتے ہیں سلمان ان قبروں والوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے. ہاں، قبروں میں سونے والوں سے سوال کرو کہ یہ کیوں مرے. اللہ نے ان کی زندگی لمبی رکھی تھی، 80 سال 90 سال ان کو اس دنیا میں جینا تھا. اور فرماتے ہیں مومن دعا بھی یہ کرے کہ خدا مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں اچھے سے اعمال زیادہ کروں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں. صرف ایک مقام پہ اپنی لمبی زندگی کرنے کی دعا کی اجازت نہیں فرمایا. جب انسان کی زندگی ایسی بن جائے کہ وہ صرف گناہ ہی گناہ کر رہا ہے. اب کہے کہ خدا مجھے اٹھا لے، اگر مجھے نیکیاں کرنی نہیں ہے، صرف گناہ کر رہے ہیں، تو اپنے نام اعمال کو سنگین کر رہا ہے. دوسرا شہادت کے لیے دعا کرنا، یہ اجازت ہے. تو لمبی زندگی اللہ نے بنائی ہے. فرمایا سلمان ان قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے. تو سلمان نے جب سوال کیا، اکثر لوگوں نے کہا ہم اپنی شکم کی وجہ سے مر گئے، پیٹ پر کنٹرول نہیں تھا. میں نے کئی بار یہ مثالیں دی ہیں کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تبھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کئی لوگ 40 پہ گئے، کھا کھا کے مر گئے. اور کراچی میں جب جنازہ آتا ہے کہتے ہیں مولانا کتنا خوش نصیب تھا 40 پہ مر گیا. ایک بندہ ہمارے ساتھ منع کر رہے ہیں بھائی نہیں کھاؤ، تجھے شوگر ہے، نہیں کھاؤ مر جاؤ گے. لیکن یہ نفس اتنا بدبخت ہے. دیکھیے کتنے کمال کا کام کرتا ہے یہ نفس. وہ برائی کو بھی اچھائی کا رنگ دیتا ہے. اسے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. اب اسے پتا ہے کہ اسے ڈاکٹر نے منع کیا بھائی شوگر ہے تجھے میٹھا نہیں کھانا، تو نفس کہتا ہے امام حسین کا نیاز ہے کھا لے. ہاں، تجھے کیا ملے گی؟ شفا مل جائے گی. اور مجھ جیسے مولوی نے منع کر دیا بھائی نیاز نہیں کھاؤ، تو کہیں گے ہاں یہ تو مقصر تو ہوتے ہیں یہ لوگ، مولوی تو ہیں ہی مقصر، یہ تو نیاز کا مخالف ہے، مجھے منع کر رہا ہے امام حسین کے نیاز کھانے سے. تو میں نے کہا اگر اس کے وجود میں علم ہوتا، حلم ہوتا، کل میں نے بتایا صفت رشد ہوتی، ہوشیار ہوتا، کبھی نفس کے جھونسے میں نہ آتا. تو میں نے کہا بھائی اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی ہے. یہ تجھے کب امام حسین نے کہا تو پورا پیالہ کھا تو شفا ملے گی؟ یہ کب کہا ہے کہ تو پوری دیکھ کھائے گا تو شفا؟ یہ کنڈیشن کب امام نے لگائی ہے؟ شفا کا مطلب یہ ہے کہ تو تبرکن تھوڑا سا لے، اور اگر شفا ملنی ہوگی تو تھوڑے میں ہی مل جائے گی. لیکن اب ظاہر گھر لے جائے گا، بیوی کہے گی نہیں کھاؤ، نیاز ہے، بیچاری چپ ہو جائے گی. بیٹا کہے گا بیٹا نیاز ہے امام حسین کا، منع کر رہے ہو بابا کو، ہاں دشمن ہو والد کے تم، کھاؤں گا تو شفا ملے گی. اب نفس کی خواہش کو پورا کرا، پیٹ بھرتا جا رہا ہے بھرتا جا رہا ہے. اور جب مرے گا تو امام حسین کو کہے گا مولا میں نے تو آپ کی نیاز، امام حسین میں نے کب کہا تھا تجھے اتنی کھا؟ ہاں میں نے کہا تبرک لینا ہے تھوڑا لے لینا. دنیا کی دوا بھی اگر زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. سر میں درد ہے، ڈسپرین کھانی ہے، اور تم کو نہیں پورا پیالہ ڈسپرین کا کھانا ہے مجھے، اس کا بھی ایک ڈوز ہوتا ہے. واحد خاک زمین پر اللہ نے حلال کی، وہ خاک شفا ہے. کہ میں نے اس کے فضائل پڑھے تھے، بچہ پیدا ہو تو خاک شفا چکھاؤ، سکرات کا وقت آئے پانی میں ملا کے خاک شفا چکھاؤ. کہ مولا کیوں؟ فرمایا ملک الموت کو حیا آئے گی، جس کے بدن میں حسین کی خاک ہے اس کے ساتھ سختی کرے.
مر جائے، ہنوت جب دیا جاتا ہے نا، کافور ہنوت مردے کو، اس میں بھی خاک شفا ملاؤ، لیکن فرمایا احترام خاک شفا کے گھٹنوں کو نہ لگاؤ، اوپر والے حصے کو لگاؤ۔ جب منکر و نکیر آئیں گے حسین کی خاک شفا کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ ہاں فضیلت خاک شفا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں آدمی پوری سجدگاہ کھا لے، حرام ہے، اتنی کھاؤ جتنی ضرورت ہے، شفا کی نیت سے کھاؤ، مزے کی نیت سے نہ کھاؤ، ہاں پھر وہ مزہ ہے، پھر وہ شفا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے نفس کا غلام ہے، شہوت کا غلام ہے، جسے پتا ہی نہیں کہ علی جیسی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ شکم پرست رہے گا، اور جو شکم پرست ہے وہ خدا پرست نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ حیدری۔ رسول خدا فرماتے ہیں تب تک کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر کچھ عادتیں نہ ہوں۔ یہ عادتیں ڈیولپ کرو۔ میں نے کہا تھا نا کہ عادت ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے۔ ایک دن نماز شب پڑھی، باریک سا دھاگا، 2 دن پڑھی، تھوڑا اور مضبوط ہوا، لیکن جب 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں تو یہ دھاگا زنجیر سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نفس بھی سانپ کی طرح ہے۔ اب یہ مت سمجھنا تم 2 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہو یہ پھر تجھے گمراہ نہیں کرے گا، اس کو 24 گھنٹہ تجھے اس شخص کی طرح جیسے ہمیشہ ڈر ہے کہ میرے گھر پہ حملہ نہ ہو جائے، تجھے ڈر کے رہے، اور اس کے روٹس کو جاننا ہے۔ دیکھیے اس کے روٹس زیادہ نہیں ہیں، پیٹ ہے، شہوت ہے، مال کی محبت ہے، ہاں یہ 3 چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اب جوان ہوتا ہے آدمی کے اندر شہوت ہوتی ہے، جب شہوت ہوتی ہے تو کبھی فلم، کبھی ڈرامہ، کبھی نامحرم کی طرف کھینچتا ہے، تو مختلف چیزوں میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اب جن سے مخالف اسے اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اٹریکٹ ہو جاؤں، ہاں جن سے مخالف اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ اٹریکٹ ہو جاؤں۔ اس اٹریکشن کو پیدا کرنے کے لیے پھر دنیا میں ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب کمال ہے، دنیا چل رہی ہے، عقل کا کام صرف یہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی دکھائے۔ اب جب انسان کی ضرورت بنی، مثلا سونا انسان کی ضرورت ہے، تو عقل نے بستر بنانا شروع کی۔ سفر کو طے کرنا انسان کی ضرورت ہے، عقل نے گاڑی بنائی، عقل نے جہاز بنایا۔ ہاں تمام تر چیزوں، یہ کائنات جو چل رہی ہے اس کا بیس آپ کے ایموشنز ہیں۔ اگر یہ ایموشن، یعنی اگر انسان ایموشن لیس ہوتا، آپ کے اندر محبت نہ ہوتی، آپ کے اندر، یعنی آپ تصور کریں کہ انسان کے اندر حسن پرستی کا جذبہ نہ ہوتا، تو انسان کبھی خوبصورت کپڑے نہ بناتا، کبھی خوبصورت گھر نہ بناتا، کبھی انجینئر بنتا ہی نہیں انسان۔ یہ انجینئر کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حسن کا جذبہ ہے، یہ مختلف خوبصورت چیزیں بناتا ہے۔ اب آپ کی آنکھ ہے، آپ کی نظر جو ہے وہ کم ہو گئی، ڈاکٹر نے آپ کو آئینہ لکھ کے دیا۔ اب یہ چشمہ جو ہے میں دھاگے سے باندھ کے بھی لٹکا سکتا ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو ایسے کر کے دیکھوں، یا 2 دھاگے باندھ دوں اپنے سر پہ، لیکن نہیں، آپ دکان پہ جاتے ہیں وہاں 100 فریم ہوتے ہیں، کیونکہ حسن پرستی کا جذبہ ہے، آپ ہر فریم پہن کے دیکھتے ہو۔ تو حسن نے عقل کو مجبور کیا کہ عقل مختلف چیزوں کو کریٹ کرے، عقل کریشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گاڑیوں کے مختلف ماڈلز کیوں ہیں، موبائل کے مختلف ماڈلز کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر حسن پرستی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، یہ جذبہ، اور عقل اس جذبے کی خاطر کریشن کرتا ہے۔ آپ حسن پرست کو، اسی طرح انسان میں شہوت ہے، اگر شہوت نہ ہوتی کبھی شادی نہ کرتا۔ شادی کرتا ہے اسی لیے کیونکہ اس کے اندر کس کا جذبہ ہے؟ شہوت کا جذبہ ہے۔ اگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ نہ ہوتا، واللہ بتائیے کوئی عورت تیار ہوتی بچہ پیدا کرنے پر؟ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے عورت، بچے کو 9 مہینہ پالتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے، صرف اس جذبے کی خاطر۔ پھر عقل کیا کرتا ہے؟ اس بچے کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، مختلف مارکیٹ میں چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری جو دنیا چل رہی ہے ایموشنز پہ، اور اس ایموشنز جو ہیں وہ عقل کو آرڈر دیتے ہیں، چیز بناتا ہے پھر عقل انسان کی آرامش کے لیے۔ اب ان ایموشنز کو شریعت آ کر کنٹرول کرواتی ہے
شریعت ایموشنز کی دشمن نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ محبت نہ کرو، آپ کو کہے تو شہوت بالکل ختم، آپ کو کہے کہ کھانا نہ کھاؤ، نہیں، شریعت حدود بناتی ہے، کھانا کھاؤ لیکن اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے. ہاں، شہوت تمہارے بدن کی ضرورت ہے، شادی کر لو، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، نماز کا دگنا ثواب ہو جائے گا. کیوں خود کو گناہوں میں آلودہ کرتے ہو؟ اور جب تو گناہوں میں چلا جاتا ہے تو اے مسلم، اے مومن، یہ جان، یہ تمہارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ ریسرچ ہے، سال میں 10 لاکھ لوگ ایڈز سے مرتے ہیں، 10 لاکھ لوگ. عذاب الہی ہے کہ جب تو گناہ میں جاتا ہے تو اب خود کو بدبخت کرتا ہے، اپنے خاندان کو بدبخت کر دیتا ہے، کیونکہ تیرے وجود میں سیلف کنٹرول نہیں تھا. اب فرمایا دیکھ، متقی کی 3 نشانیاں ہیں، اگر یہ نشانیاں تیرے اندر ہیں تو متقی بن سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو قطعاً متقی. پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ متقی محاسبہ کرتا ہے، وہ کیلکولیشن کرتا ہے. جس طرح تو اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے، صبح سے شام تک کتنا آیا اور کتنا گیا، کتنے کی خرید تھی اور کتنے میں بیچا، ہاں بھائی اتنا نفع ہو گیا، اب یہ بجلی کا بل ہے، اب اتنا میرے پاس بچ گیا، میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا. اسی طرح یہ جو تمہارے لمحات ہیں، یہ جو تمہارے گھنٹے ہیں، یہ جو تمہارے لہجے ہیں، یہ اللہ کی انویسٹمنٹ ہے جو اس نے تجھے کان دیے، آنکھیں دیں، زبان دی. تم نے ان ہاتھوں سے ارن کیا کیا، کمایا کیا؟ یہ ڈیلی بیسس پر تمہاری ارننگ ہو رہی ہے، یا تو لاس میں جا رہا ہے یا تو پروفٹ فائدے میں جا رہا ہے. اگر نقصان کا نام جہنم ہے، فائدے کا نام جنت ہے.